اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ناظرین، اٹرنل لیسنز ڈیلنگز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں رابعہ کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات منافقین کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم 10 سالہ مدنی دور کی زندگی کو دیکھیں تو منافقین کی کس کس قسم کی شرارتیں اور سازشیں عام رہیں، قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا، اور بہت سی جگہوں پہ قرآن فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو سورۃ تحریم میں ان سے جہاد تک کرنے کا حکم دیا گیا، مگر جو اصل میں توجہ طلب بات ہے ناظرین وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان منافقین کے ساتھ جہاد کا کیا طریقہ اپنایا۔ آج ہم اسی پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فریحہ میلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آج آپ ہمیں بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منافقین کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ آپ نے بہت اچھا بتایا کہ مدینہ کے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے اس میں ان منافقین کی شرارتوں سے آپ نبرد آزما رہے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا اگر ہم ہسٹوریکل کچھ فیکٹس کو دیکھ لیں کہ غزوہ بدر کے بعد جب منافقین نے کچھ لوگوں نے یہ دیکھا جو ابھی تک کافر ہی تھے، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلام جو ہے اس نے تو اپنے آپ کو پروو کر لیا ہے۔ غزوہ بدر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یوم الفرقان کہا ہے نا، کہ فرق کر دینے والا دن۔ تو اس کے بعد پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ اوپر سے مسلمان ہوئے اور اندر سے وہ پکے کافر تھے، اور ان میں عبداللہ بن ابی جو ہے وہ ان کا رئیس المنافقین جس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک چیز ضرور ہمیں دیکھنی ہے کہ ایک نفاق یہ ہے کہ جو اندر سے پکے کافر تھے اور اوپر سے اسلام کے کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے، معاشرے میں اپنا کچھ مقام بنانے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں آنے کے لیے، تو وہ اسلام قبول کر لیتے تھے، اور خاص طور پر اسلام کے ساتھ اب آہستہ آہستہ گلوری بھی اٹیچ ہونے لگ گئی تھی۔ اب مال غنیمت اور عہدے اور یہ چیزیں بھی جو ہیں وہ شروع ہو رہی تھیں، تو ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ظاہری طور پر۔ ایک اور نفاق بھی ہے، اور وہ نفاق جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان عملی منافق ہو، اور عملاً وہ کچھ ایسے کام کرتا ہو کہ جو منافقانہ ہوں، جو ان اعتقادی جو منافق ہیں جو اندر سے پکے کافر تھے ان کی روش تھی، تو اس روش کو اگر ہم اپنی زندگیوں میں پاتے ہیں تو اس کو ہمیں اپنی زندگیوں سے نکالنا ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی بھی کی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں جس طرح آپ نے ابھی بتایا نا انہم لکاذبون، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، تو جھوٹ بولنا جو ہے یہ منافقانہ رویہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور ایک اور حدیث میں چوتھی جو علامت ہے وہ ہے کہ جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ منافقانہ روش میں آ جاتی ہیں۔ تو ایک تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کتنے صبر اور تحمل کا مظاہرہ فرمایا جب ان اعتقادی منافقوں نے ایک کے بعد ایک شرارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ بھی، آپ جانتی ہیں کہ سن 5 ہجری میں غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر کس طرح انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو ایک الزام لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو افک قرار دیا، یعنی سب سے بڑا جھوٹ، بے بنیاد بہتان۔ اور پھر اسی طرح سے انہوں نے تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 منافقین نے قتل کرنے کی پوری سازش کی۔ تو یہ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رویہ اپنایا اس معاشرے میں، یہ دیکھنا ہے۔
اور دوسرے یہ دیکھنا ہے کہ منافقین کی کون کون سی صفات تھیں، کیا کیا ان کے ایٹریبیوٹس تھے، کہ جو پھر ہمیں اپنے اندر اگر نظر آئیں تو ایک ایک کر کے ہمیں ان کو نکالنا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو جھوٹ ہی کی ہے۔ بالکل، اور اگر جھوٹ کی بات کریں تو ہمارے تو معاشرے میں اس طرح عام ہے کہ وہ جھوٹ کو جھوٹ لگتا ہی نہیں کہ وہ میں جھوٹ آپ بول کو رہے ہیں۔ بتاؤں، میں کئی دفعہ جب یہ ٹیلی ویژن پر آنے والے اشتہار دیکھتی ہوں نا، کبھی کسی شیمپو کا ایڈ ہے، کبھی کسی ڈٹرجنٹ کا ایڈ ہے، وہ اتنے ایگزیجریٹڈ ہوتے ہیں، وہ سارا جھوٹ ہوتا ہے۔ یعنی اس کو تھوڑا ٹون ڈاؤن کر کے اگر اس کو سچ پہ بیس کیا جائے، وہ جو اتنے بڑے بڑے داغ لگا کے دکھائے جاتے ہیں اور پھر ان کی صفائی کا دعویٰ کیا جاتا ہے، وہ سارا جھوٹ ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنا کریپ ان کر چکا ہے، انفلٹریٹ ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں، کہ ہم اس کو جب ایگزیجریٹڈ چیز کو جب تک نہ دیکھیں تو ہمیں وہ اثر ہی نہیں کرتا، سچ ہم پہ اثر ہی نہیں کرتا۔ مارکیٹنگ کی فیلڈ میں تو جو جتنا جھوٹ بولتا ہے وہ اتنا سکسیسفل مانا جاتا ہے۔ بالکل، کہ وہ پروڈکٹ کو آپ نے بس بیچنا ہے، آپ کس لیول پہ جا کے اس کو بیچ چاہے وہ لینے والا اس کے بعد خوار ہی ہو جائے۔ بالکل بالکل۔ اور جھوٹ پہ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جو معاملات کیے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جب جھوٹی سٹوری سنا رہے ہوتے ہیں کہ میں وہاں گیا، میں نے یوں کیا، پیرنٹس اور گھر والے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اپریشیٹ، اور پھر وہی چیز جب اس کی صحیح نہیں کی جاتی بہت چھوٹے لیول پہ، تو وہی اس کو پکا لے کے آگے چلتا ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ پیرنٹس کا اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بولنا جی، یا ان سے جھوٹ بولنا، وہ ایک عام، وہ کہتے ہیں نا کہ باپ نے کہہ دیا بچے سے کہ جاؤ ان کو کہہ دو ابا گھر پہ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ تربیت کے اندر گھٹی میں جھوٹ پڑ جاتا ہے، پھر وہ اتنی انیشیل سٹیج سے بچہ جھوٹ کے ساتھ آگے جاتا ہے، اور یہ تو منافق کی سب سے پہلی صفت ہے، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ مومن کچھ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ کسی سے حدیث لینے گئے، ایک راوی حدیث سے، تو وہ ان کے پاس بیٹھے، تو وہ جو آدمی ہے وہ اپنے گھوڑے کو اشارہ کر رہا تھا کہ آؤ، اور اپنی جھولی کی طرف اشارہ کرتا تھا کہ جیسے اس میں چارہ ہے اور میں تمہیں چارہ دوں گا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی جھولی تو خالی ہے، تو وہ خاموشی سے اٹھ گئے کہ جو بندہ جانور کے ساتھ بھی جھوٹ بولتا ہے تو میں اس سے حدیث نہیں لوں گا۔ پھر ایک صحابیہ تھیں جنہوں نے بچے کو بلایا کہ میں تمہیں کچھ دوں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ تم کیا دو گی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا یہ دینے کا ارادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کچھ نہ دیتی اور صرف بلانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہوتی تو تمہارے یہ جھوٹ لکھا جاتا تمہارے نامہ اعمال میں۔ تو بچوں کے ساتھ جھوٹ تو ایک بہت بڑی فاش غلطی ہے۔ اور پھر ایک اور وہ ایک اسٹیٹمنٹ کہی جاتی ہے، جھوٹ نہیں تھا مذاق تھا، یہ بہت زیادہ سننے میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت کے اندر ضامن ہوں اس شخص کے لیے ایک گھر کا کہ جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ پھر آپ دیکھیں کہ منافق کی پہلی صفت جو بیان کی جاتی ہے سورہ البقرہ میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ جی، تو ہمیں اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے، اور چھوٹے لیول پہ بچوں کے ساتھ دردناک عذاب ہے۔ بالکل۔ اور ایک بہت اہم علامت نفاق کی جو ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، وہ ہے نماز میں سستی، اور یا اس کو ایک اس کے اول وقت سے ہٹا کے دیر تک لے جا کے اینڈ میں جا کے پڑھنا، بغیر وجہ کے، بالکل سستی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے۔ اور یہ لتھارجی، سستی جو ہے نا نماز میں، یہ دل کی بیماری ہے، یہ کوئی فزیکل کچھ بھی نہیں۔ کوئی انسان اتنے بیمار ہوتے ہیں، بیڈ ریڈن ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود وہ وقت پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا دل جو ہے وہ اس نماز کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو یہ سستی بیسیکلی دل کی بیماری ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، سستی سے پناہ بھی مانگی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب یہ نماز کی طرف آتے ہیں تو یہ آتے ہیں سستی کرتے ہوئے، اور یہ اس میں اللہ تعالیٰ کو کم ہی یاد کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر فجر اور عشاء کی نمازیں، ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ اگر ان منافقین کو پتہ ہوتا کہ ان کا اجر کتنا ہے تو یہ چاہے رینگتے ہوئے آتے، یہ کرال کرتے ہوئے بھی آتے، تو یہ مسجد میں پہنچتے۔ اور اسی طرح سے عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، کہ وہ اس کو ڈیلے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج پیلا پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ اٹھتا ہے اور وہ زمین پہ 4 ٹھونگے مارتا ہے مرغی کی طرح، یعنی اس کے سجود اور رکوع اس کے بالکل ایسے ہیں نا بے دلی کے اور تیز، اور اس میں وہ کم ہی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور پھر اب دیکھیے آپ نے جیسے فجر اور عشاء کی بات کی
کسی بھی ایمان والے کے لیے کتنی قیمتی نمازیں ہیں یہ، ایسی پریشیس نمازیں ہیں کہ انسان لک فارورڈ کرتا ہے ان نمازوں کے لیے، خاص کر فجر کی نماز انجوائے کرتا ہے اس وقت کو، اور پھر وہ 2 ٹھنڈی نمازیں جس نے ادا کی اس کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دیدار کی بشارت ہے. بالکل. پھر اسی طرح سے یہ فساد فی الارض کہ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ شعور نہیں رکھتے، یعنی اتنی سپرفیشل لیول کی سوچ ہے کہ ڈیپ تھنکنگ ہے ہی نہیں. ذرا سا انسان رک کے اگر چیزوں کے سارے پروز اینڈ کونز وے کرے تو پھر وہ اس طرح کی حرکت نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ ان کے شعور کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ ان کے پاس شعور ہے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں. صرف اور صرف جس انسان کو صرف دنیا چاہیے ہوتی ہے نا، تو مجھے جیسے بھی ملے مجھے لینی ہی لینی ہے، تو اس وقت پھر وہ یہ نہیں سوچتا. کیونکہ اگر وہ ذرا سا رک کے ڈیپ جا کے سوچے تو پھر وہ کہے گا کہ نہیں، اٹس ناٹ ورتھ اٹ. بالکل، اور پرسکون ہو جائے گا. بالکل. اصل میں سکون بھی اسی وجہ سے نہیں ہے. پھر آپ دھوکے پہ کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ دھوکہ دینے والا ہوتا ہے منافق. اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، اور وہاں پر بھی اینڈ میں ہے وما یشعرون. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا جھوٹ، اس کی دو رنگی، اس کا ایک جگہ پہ کسی اور طرح بیہیو کرنا، دوسری جگہ کسی اور طرح، مسجد میں کچھ اور ہیں، بازار میں آپ کچھ اور ہیں، دکان پہ آپ کسی طرح سودا بیچتے ہیں، وہ اس وقت آپ کو ساری جو نماز ہے وہ آپ کو روکتی ہی نہیں برے کاموں سے. تو یہ نفاق ہی کی علامات ہیں نا. اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ دھوکہ دہی جو ہے کسی کو پتہ نہیں چل رہی، انسانوں کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا نا، کہ انسان اوپر سے کلیم کرتا رہے ایک چیز کو اور اندر سے وہ نہ ہو، اور انسان سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چل رہا. اور پھر آپ دیکھیے کہ شعور کی جو بات آپ نے کی، اصل میں تو مجھے لگتا ہے کہ منافق کو اللہ رب العالمین کی ذات کا ادراک ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے. ورنہ اگر ذرا سا ادراک ہو اور سمجھ ہو اور پوچھ کا ڈر ہو تو وہ یہاں تک تو بات ہی نہیں آتی. کیونکہ اسی لیے جو جھوٹ کی بات کی گئی، دھوکے کی بات کی گئی، خیانت کی بات کی گئی، وہ سب اسی لیے ہیں کہ آپ کو اپنے خالق کی پہچان ہی نہیں ہے کہ اس کی گرفت کس طرح ہے، اس کی پکڑ کیسی ہو سکتی ہے. خالق کی پہچان نہیں ہے. جی. پھر اسی طرح سے منافق کی ایک اور جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کا مذاق اڑانا، ان کے نیک اعمال کا مذاق اڑانا، ان کے حلیے کا مذاق اڑانا، دین کے شاعر کا مذاق اڑانا. مثلاً غزوہ تبوک کے موقع پر جب کوئی تھوڑی چیز بھی لے کے آ رہا تھا صدقات میں تبوک پر جانے کے لیے، کوئی کھجوریں لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، تو یہ مذاق اڑاتے تھے کہ اچھا اس سے انہوں نے روم فتح کرنا ہے، ان کھجوروں سے روم فتح ہوگا. اسی طرح سے ان کی ایک اور جو مذاق کی کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اہل ایمان میں بیٹھ کے کہنا کہ ہاں ہم بھی ایمان لائے ہیں تمہارے ساتھ، اور پھر جب جا کے اپنی مجالس میں بیٹھنا تو مذاق اڑانا کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم. تو آپ تو بات کر رہی ہیں کہ اس دور کے منافق کی، مجھے تو لگ رہا ہے جیسے آپ بالکل آج کے دور کی بات کر رہی ہیں. تو یہی بات ہے نا، ہم اسی لیے ان صفات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر اندر اعتقادی نفاق نہیں بھی ہے نا، کفر نہیں بھی ہے، تو یہ جو عادات ہیں نا، یہ آپ کو، وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کے قریب بھی نہ جائیں، تو یہ صفات اگر ہمارے اندر ہیں نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت اللہ کی حدوں کے قریب ہیں. اور بعض اوقات دیکھیے کچھ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف ہم بول رہے ہوتے ہیں اور وہ چیزیں ثبت کی جا رہی ہوتی ہیں، لکھی جا رہی ہوتی ہیں، پھر وہ ہم پہ اسی طرح الٹی ریپیٹ ہو جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ابھی آپ نے جو بات کی کہ وہ مذاق اڑانے والا ہے، مومنین کے حلیے کا مذاق، تو یہ تو اتنا کامن ہے اسکولز میں، کالجز میں. اور پھر آپ دیکھیے ٹرمز کیسی بنا لی گئی، حجاب. اور آپ دیکھیے میں یہ دیکھتی ہوں، کچھ عرصہ پہلے مجھے کسی نے پوچھا اچھا وہ فلاں تو حجابی ہے، تو میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ ٹرم تھی، یہ حجابی کون سی ٹرم ہے؟ یہ اس طرح کی ٹرمز نکال لی گئی ہیں اور پھر اس کے بعد مارک کیا جاتا ہے. ایون مسلم کنٹریز میں یہ ہوتا ہے. ہمارے اپنے ملک میں آپ دیکھیے کہ داڑھی کا مذاق، حجاب کا مذاق، پردے کا مذاق. پھر آپ دیکھیں کہ ہماری جو عام گفتگو ہے نا اس میں جو لطیفے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور وہ اس طرح کے بنا لینے. اب یہاں پر ہمیں ان لطیفوں کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب اس دور کے منافقین یہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ کیا اللہ اور اس کا رسول اور اس کا دین ملتے ہیں تمہیں مذاق کرنے کے لیے؟ اور ہمیں یہ کہا بھی کیا کہ جہاں دیکھو مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں سے اٹھ جاؤ ورنہ تم انہی جیسے ہو. جی. تو یہ مذاق والی صفت تو بہت ہی کامن ہے، بہت زیادہ عام دیکھنے میں آتی ہے، اور ہمیں پھر وہی بار بار گھوم کے بات آتی ہے شعور نہ ہونا. بالکل. کیونکہ شعور نہیں ہے تو پھر ہم سب کچھ کرتے ہیں.
پھر اسی طرح ایک اور ان کا جو ایٹریبیوٹ ہے وہ ہے کہ ان کو نا جو جنرلی ان کو جو طریقے اور ان کی محبتیں، ان کے انٹرسٹ، ان کی دلچسپیاں اور ان کا زندگی کا طریقہ کار وہ کفار کے ساتھ ملتا جلتا ہوتا ہے، اور ان کو مسلمانوں سے ایک دوری، ایک ذہنی دوری ہوتی ہے، کیونکہ ایجنڈے کی دوری ہے نا، تو اس لیے ان کا زیادہ جو جھکاؤ ہے وہ کفار کی طرف ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں بغض اور نفرت ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم اہل ایمان کے لیے اپنے دلوں میں کتنی محبت پاتے ہیں، کتنا ہمارا دل تڑپتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مسلمان اس طرح ہیں کہ جیسے ایک عمارت، جیسے ایک جسم، کہ اگر ایک ہوتی ہے نا کسی جسم کے حصے میں تکلیف تو سارا جسم بخار اور رت جگہ میں اس کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ تو نہیں کہ میری ایک آنکھ میں تکلیف ہے تو وہ آنکھ نہیں سو سکی اور دوسری کہے کہ میں تو آرام کر رہی ہوں، دونوں جاگیں گی بلکہ پورا جسم جاگے گا۔ اور یہ چیز جو ہے نا یہ ہر جگہ، اگر کسی بھی جماعت کا کوئی کانسیپٹ ہے نا کسی جگہ پر، کسی انسٹیٹیوشن میں ہے، کہیں پر بھی ہے، تو جب آپ ایک جسم کی طرح اپنے سارے ادارے کے ایک ایک فرد کو ٹریٹ کریں گے نا تو پھر آپ وار فوٹنگ پہ کام کریں گے اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تصحیح کے لیے، اور پھر آپ کے پاس ریزلٹس بھی اسی طرح کے آئیں گے۔ پھر اسی طرح سے منافقین کی ایک اور پہچان جو سورہ نور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو یہ چاہتے ہیں، جو یہ کوشش بھی کرتے ہیں، خواہش بھی رکھتے ہیں کہ وہ فحش کی اشاعت کریں اہل ایمان میں، تو ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور فحش کی اشاعت کیا ہے؟ ایسے ٹی وی پروگرام، ایسے ڈرامے، ایسی فلمیں، ایسا لٹریچر، ایسی پوسٹس اور بل بورڈز، ایسے بل بورڈز، ایسے فنکشنز، ایسا تھاٹ، ایسا ایجنڈا، ایسا پروپیگنڈا، ہر وہ چیز کہ جو فحش کی طرف لے کر جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ کئی لوگ باقاعدہ اس کے اعلی کار ہوتے ہیں، ان کو آگے کر کے ان سے پروپیگیٹ کروایا جاتا ہے، تو ان کو جان لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل ایمان میں فحش کی اشاعت کو کتنا برا سمجھتے ہیں، اور یہ منافقین کے صرف یہ میں سے ہے کہ منافقین وہ کی اس کو علامت ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ پھر اسی طرح سے یہ اہل ایمان کو اکنامکلی نیچے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے غزوہ بنو المستلق سے واپسی پر عبداللہ بن ابی نے کہا تھا نا کہ ان کو کھلانا پلانا بند کرو تاکہ ادھر ادھر منتشر ہو جائیں، اور بعد میں پھر مکر گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون نازل فرمائی۔ تو یہ ایک ذرا سی اگر اہل ایمان کو کوئی فائنینشیل بہتری آ رہی ہے، آپ دیکھیں کہ اقوام عالم جو ہیں وہ کس طرح سے ہمارے اس چھوٹے سے خطے پر اس سے حملہ آور ہیں، کیونکہ یہاں کہیں پر سونے کے پہاڑ ہیں تو کہیں پر سمندر میں خزانے ہیں تو کہیں زیر زمین کوئی چیزیں ہیں، تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ یہ اس خطے کے لوگ اس کو استعمال کریں۔ حالانکہ دنیا میں کتنے ایسے خطے ہیں کہ جو اپنی ریسورسز، نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اور اس سے وہ امپاور ہوتے ہیں، لیکن جہاں کہیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی اقوام تمہارے اوپر بھوکے بھیڑیوں کی طرح تمہارے اوپر پل پڑیں گی، اس لیے کہ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے تو پل پڑنا ہے، ان کا تو کام ہے، وہ کفار ہیں یا وہ اعتقادی منافق ہیں، انہوں نے تو پل پڑنا ہے، لیکن تمہارے اوپر پل پڑیں گے کیوں؟ تمہارے اندر کیا کمزوری ہوگی؟ وہ بھی نفاق کی علامتیں ہیں دونوں، تمہارے اندر وہن آ جائے گا۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ موت کا ڈر اور مال کی محبت، دنیا کی محبت، مال کی محبت اور موت کا خوف۔ تو یہ بھی نفاق کی علامتیں ہیں کہ ایک مومن جو ہے اس کا تو عقیدہ ایسے اس کو سٹرونگ کر کے رکھتا ہے کہ پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا ایک اللہ کی ذات کے سوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رویہ تھا ان منافقین کے لیے، آپ دیکھیے اس پہ بھی ہمارے لیے بہت سے سیکھنے کی باتیں ہیں نا، ان میں سے کسی چیز پر آپ روشنی ڈالیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنرل رویہ تھا نا وہ معافی کا تھا، عفو درگزر کا تھا، اور اس میں مختلف مقامات پر
ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کبھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، کبھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی ایسی نفاق والی چیز کسی میں نظر بھی آتی تو وہ اٹھتے اور کہتے کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجیے ہم اس منافق کی گردن اڑا دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے تھے۔ اس میں ایک اہم ترین واقعہ عبداللہ بن ابی ہی کا ہے کہ جب اس نے یہ ساری باتیں کیں اور ایک اس نے جو کہا کہ مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا تھا۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے جب سورۃ المنافقون نازل فرمائی اور یہ پتہ چل گیا کہ واقعی اس شخص نے یہ بات کہی ہے، تو عبداللہ بن ابی کے اپنے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن عبداللہ، اور وہ ایک راسخ العقیدہ پکے سچے مسلمان تھے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے میرے باپ کو کسی اور سے مروا دیا تو مجھے بڑی غیرت آئے گی، تو اگر آپ نے میرے باپ کے قتل کا فیصلہ کیا تو مجھے کہیے گا، میں خود اس کی گردن اڑاؤں گا۔ اب یہ ہوتا ہے ایمان۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں عبداللہ، ہم تمہارے باپ کے ساتھ ہم بڑا اچھا سلوک کریں گے، ہم اس کو معاف کریں گے۔ پھر واقعہ افک کے بعد تبوک آیا، اور تبوک کے بعد جب عبداللہ بن ابی جو ہے اس کی وفات کا وقت آیا تو یہی ان کے بیٹے جو ہیں اس کے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ آ کے تو نماز جنازہ پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے نماز جنازہ پڑھ لی اور آپ نے فرمایا کہ میں اس کے لیے استغفار کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپشن دیا ہے کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا، تو میں 70 سے زیادہ مرتبہ کر دوں گا۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز جنازہ کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر وہ حتمی آیات نازل فرما دی کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ أَبَدًا، کبھی بھی ایسے لوگوں کی قبروں پہ مت کھڑے ہونا، مت ان کی نماز جنازہ پڑھنا۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھرو آؤٹ the 10 years آپ نے اس شخص کے ساتھ کبھی کنفرنٹیشن نہیں کی۔ اس پہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں یہ لوگ آ کے نماز پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں بھی شریک ہوتے تھے، اور اسی طرح معاشرتی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری طرح شریک رہے ہیں، آپ نے کہیں بھی ان کو سائڈ پہ نہیں کیا، بالکل اور ساتھ رکھا ہے، ساتھ رکھا ہے ہمیشہ، آپ کی مجالس میں یہ بیٹھتے تھے، چاہے شرارت کرتے جو کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ ہی رکھا، اور کتنا صبر کا مظاہرہ ہے، کتنا بڑا دل ہے، اور اس پہ تو بہت سیکھنے کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اتباع میں، تو بہت ہی کہ معاملات کو کس طرح خوبصورت بنایا جاتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سکھاتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بانٹی، کوئی غنائم میں سے کچھ بانٹا، تو ایک شخص جو ہے وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ تو بانٹ ایسی ہے کہ اس میں عدل نہیں کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آپ کو غصہ آیا اور آپ کے چہرے مبارک پر اثرات آئے آپ کے غصے کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں عدل کروں گا تو کون عدل کرے گا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سے بھی زیادہ اذیت دی گئی اور انہوں نے بھی صبر کیا، میں بھی صبر کروں گا۔ تو یعنی بتا دیا کہ مجھے کتنا غلط لگا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر اس کے بعد اس بات کو ٹال دیا۔ ایک اور چیز بڑی ہمیں پتہ چلتی ہے اہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو سورۃ المنافقون اور سورۃ الجمعہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں سورۃ الغاشیہ اور اعلیٰ کا بھی ذکر ملتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ انٹرچینج کرتے ہوں، لیکن بہرحال منافقون اور جمعہ یہ پڑھتے تھے، اور اس کی بتائی جاتی ہے، اس کی حکمت یہ بتائی جاتی ہے کہ تاکہ لگاتار ان کی ایک سرزنش بھی ہوتی رہے، ان کو ایک وارننگ بھی ملتی رہے کہ اگر یہی تم لوگوں کے روش اور طریقے رہے تو پھر تم اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوگے، اور دوسرے ایک ترغیب بھی تھی کہ ابھی بھی وقت ہے تو تم توبہ کر لو۔ اور وہ پھر ایک مشہور جملہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مجھے وہ بہت پسند ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن ابی کے وقت کی بات ہے۔ بالکل، جب بار بار حضرت عمر کا عموماً ایسا آتا رویہ کہ آپ مجھے حکم دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اچھا، ایک چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ منافقین کے نام بتائے تھے، اور خاص طور پر یہ ہوا تھا تبوک سے واپسی پر، یہ 12 منافقین تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور ایک گھاٹی سے انہوں نے سوچا تھا کہ ہم گرا دیں گے اور اس طرح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مطلع کیا، آپ نے اپنا روٹ بھی چینج کیا، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے ان 12 منافقین کے نام ان کو بتائے تھے۔
یہ تبوک والے جو ہے نا ان کے بتائے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیر و عافیت آپ مدینہ لے آئے. اور پھر حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا یہاں پر ایک آپ ایمان کا معیار دیکھیں کہ انہوں نے ساری زندگی وہ نام کسی کو نہیں بتائے. ایون خلیفہ وقت کو بھی نہیں بتایا. امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا. آپ ذرا اور ان کا بھی آپ ایمان دیکھیں. ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے، جس کا جتنا ایمان ہوگا وہ نفاق سے اتنا ہی ڈرے گا. اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ڈر رہے ہیں. بالکل بالکل، یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر جس راستے پر چلتا ہے شیطان وہ راستہ تبدیل کر لیتا ہے، لیکن ان کو یہ تھا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، کہیں میرا نام تو نہیں ہے ان میں. اور کتنا انہوں نے ان کی وفات کے وقت کا جو ملتا ہے کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر سے اپنے بیٹے سے یہ کہا تھا کہ دیکھنا میرے جنازے پر حذیفہ بن یمان آتے ہیں یا نہیں آتے، اگر وہ نہ آئے تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن مت کرنا. اور وہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں ایسے دیکھ رہا تھا کنکھیوں سے، پھر حذیفہ آئے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھی تو ہم لے گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور وہاں پہ دفنایا. تقویٰ ہے، کتنی تقویٰ خوبصورت ہے. اور بات ہے. جتنا تقویٰ ہوتا ہے اتنا نفاق کا ڈر ہوتا ہے. نفاق سے وہی نہیں ڈرتا جو منافق ہوتا ہے. بارک اللہ. ناظرین، آج کی گفتگو سے ہم نے سیکھا کہ کسی بھی انسان کے پاس شعور کا ہونا کتنا ضروری ہے، اور اس شعور کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی پہچان ہونا کتنا ضروری ہے، اور یہی چیز انسان کو نفاق سے بچاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.